بچے، میں نے آپ کو بتایا کہ 1857 کے وار کے بعد جب مسلمان ڈکلائن کا شکار ہوئے تو اس کے لیے بنیادی طور پر دو اس مسلمانوں کے لیے اس ڈاؤن فال ڈکلائن کو ختم کرنے کے لیے دو بنیادی طور پر طریقہ کار آئے. ایک کا یہ خیال تھا کہ چونکہ مسلمان دین اسلام سے بہت دور ہو گئے، ٹھیک ہے، اسلامک احکامات کو وہ نہیں مانتے یا اس میں کمزور ہیں، اسی وجہ سے وہ ڈاؤن فال اور ڈکلائن کا شکار ہوئے. ٹھیک ہے، پیج نمبر 44 جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان کے لیے بچے. ٹھیک ہے، ندوۃ الاسلام. جبکہ دوسرے وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ نہیں، اسلام سے ٹھیک ہے ڈاؤن فال ہونے کی ان کی وجوہات ہوں گی، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ مسلمان انگریزوں سے جو نارمل علوم ہے اس میں بہت پیچھے ہیں. ٹھیک ہے، خواہ وہ ڈیفنس ہے، خواہ وہ کیمسٹری ہے، فزکس ہے، آپ موومنٹ کے طریقے ہیں، ٹھیک ہے، سواریاں ہیں، کمیونیکیشن ہے، بہتر جنگی طریقے ہیں، ویپنز ہیں بہتر. ٹھیک ہے، اس میں جو مسلمز ہیں وہ ان سے بہت زیادہ پیچھے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ مسلمان اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو ماڈرن علوم، ماڈرن نالج کی طرف آگے آنا ہوگا. ماڈرن نالج جب وہ لوگ حاصل کریں گے، ٹھیک ہے، تب ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اس میں ندوۃ العلماء کا ایک، جسے آپ کہہ سکتے ہیں ندوۃ العلماء نامی ایک تنظیم بنائی گئی. ٹھیک ہے، کیونکہ علی گڑھ ایک ایکسٹریم پہ تھی، صحیح ہے، اور جو دیوبند تھی وہ دوسرے ایکسٹریم پہ تھی. ایک مکمل مذہب کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ماڈرن علوم کو ریجیکٹ کر رہے تھے، ایک مکمل ماڈرن علوم کے بارے میں بات کر رہے تھے اور مذہب کو اتنا فرسٹ پریارٹی نہیں دے رہے تھے. لہٰذا اس میں ایک ایسے شخص آئے جنہوں نے ندوۃ العلماء کی اسلام اس کو انسٹیٹیوشن کو اسٹیبلش کیا. ٹھیک ہے، جیسے اس میں کہا گیا on one hand the علی گڑھ ایجوکیشن موومنٹ emphasized the acquisition حاصل کرنا of western education، اور دوسری سائڈ پر دیوبند مدرسہ تھا جس سے strive for، جنہوں نے کہا کہ کوشش کرنی چاہیے فار ریلیجیس ایجوکیشن. اب ایک جو تھے وہ صرف ماڈرن ایجوکیشن پر ایمفیسائز کر رہے تھے. بچے ادھر دو ورڈز استعمال ہوئے، ایکویزیشن کا مطلب ہے حاصل کرنا، اسٹرائیو آف کوشش کرنا. ٹھیک ہے، مسلمز کے کچھ پائنیئر ایسے پھر تھے، کچھ ایسے انڈیویجولز بھی تھے جنہوں نے کہا کہ یار کیوں نہ ماڈرن اور ریلیجیس ایجوکیشن کو کمبائن کر کے ان کے لیے ایک کمبائن ادارہ بنا دیا جائے. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے ندوۃ العلماء جو تھی وہ فاؤنڈ کی گئی 1894 میں. اچھا، اور 1898 میں اس نے ورک سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے، شروع میں اس کو کافی فائنینشیل پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا، مسائل کا سامنا کرنا پڑا، بٹ ود پیسج آف ٹائم، اور شاہ جہان جو پور کے نواب تھے، بھوپال کے تھے، حیدرآباد کے جو نواب تھے، انہوں نے اس کو فائنینشلی سپورٹ کیا. ٹھیک ہے بچے، اچھا، اور اس کو سپورٹ کیا، صحیح ہے. اور مولانا شبلی نعمانی اور سید سلمان ندوی، مولانا شبلی نعمانی سید سلمان ندوی کے ٹیچر تھے، انہوں نے اس کے ساتھ ان کی ایسوسییشن تھی اور انہوں نے پھر اس انسٹیٹیوشن کو آگے بڑھایا. اب اس کے ایمز اور آبجیکٹیوز کیا تھے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ پہلا ایم تو یہ تھا کہ جو مسلمان علماء کے درمیان اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دور کیا جائے. ٹھیک ہے بچے، حسن ستار صحیح ہے، ابھی ادھر اٹینڈنس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے، ایک تو یہ کہ مسلمان علماء کے درمیان جو اختلافات ہیں، اور اختلافات بھی ایسے اختلافات تھے، ان اختلافات کو دور کیا جائے. میں نے آپ کو کہا نا کہ بنیادی طور پر ان کا مقصد مسٹر اور ملا دونوں کو ملانے کا تھا. یہ چاہ رہے تھے کہ ریلیجیس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے ان کو کمبائن کر دیا جائے، ان کو اکٹھا کر دیا جائے، کمبائن کر دیا جائے، اور اس میں کوئی اس سے فارغ ہونے والے طلبہ جو ہیں وہ ماڈرن نالج اور جو جسے ریلیجیس نالج دونوں میں ماہر ہوں. ٹھیک ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ جو کریکولم ہوگا، ٹھیک ہے، جو کورس ہوگا، جو ایجوکیشن کا کورس ہوگا، جو کریکولم ہوگا، وہ بیلنسڈ ہونا چاہیے. یعنی وہ کسی ایک ایکسٹریم پہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں آپ مذہب کو لے لیں
تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اگنور کر دیں، یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو لے لیں تو مذہب کو اگنور کر دیں. نہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. بلکہ اس میں بیلنس ہونا چاہیے. بیلنس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سائڈز کو ایکولی ویٹیج ملنی چاہیے، اور اس سے فارغ ہونے والے طلبہ کسی ایک فیلڈ کے تو ماہر ہوں لیکن دوسرے سے مکمل طور پر بیرن ہو، یہ نہ ہو، ٹھیک ہے. دوسرا، ایسے اسٹوڈنٹس کریٹ کرنے چاہیے. تیسرا ان کا ایم یہ تھا کہ ایسے اسٹوڈنٹ ہم کریٹ کریں جو کہ ماڈرن ایجوکیشن اور ریلیجیس ایجوکیشن دونوں میں بہترین ہوں، ٹھیک ہے. اور فورتھ بٹ لاسٹ بٹ شیورلی ناٹ دا لیسٹ، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ اس میں جسے کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے انڈیویجول ہم نے ایسی کوششیں کرنی ہیں جو مسلمانوں کی فلاح اور ان کے ویلفیئر کے لیے ہوں. یعنی ویلفیئر کا مطلب ہے فلاح. آپ کہیں ہاسپٹل بناتے ہیں تو اس علاقے کے ساتھ ویلفیئر کرتے ہیں، آپ کہیں روڈ بناتے ہیں، سڑک بناتے ہیں، اور یا کہیں کنسٹرکشن کرتے ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں، تو بنیادی طور پر آپ اس علاقے کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. مولانا شبلی رومانی نے ان ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن کے آگے بڑھنے میں بہت رول پلے کیا، ٹھیک ہے، اور ریولوشنری چینجز اس کے کورس میں لائی گئی، ٹھیک ہے. 8 سال میں ایجوکیشن کورس کمپلیٹ ہونا تھا. قرآن اور حدیث جو تھے ان کو بھی سپیریئر لیول اور لاجک اور فلاسفی کو بھی دی گئی. انگلش اور ماڈرن لینگویجز جو تھی وہ بھی یہاں پر سکھائی جاتی تھی، ٹھیک ہے. ماڈرن سائنس کے جو مختلف قسم کے ان کے کورسز تھے وہ بھی یہاں پر موجود تھے، ٹھیک ہے. اور اس میں انٹرپریٹیشن آف قرآن جو تھی اس کو بھی پریارٹی دی گئی. ہندی اور سنسکرت بھی کورس میں انکلوڈ کیا گیا. شاہ ولی اللہ کے بکس بھی اس میں شامل تھیں. الرازی، الغزالی اور ابن رشد جو تھے یہ مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ اور وہ گزرے ہیں، فلاسفر اور تھنکرز گزرے ہیں، ان کو بھی شامل کیا گیا، ٹھیک ہے. اس انسٹیٹیوشن نے بہت بڑے لوگ پیدا کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور پرومیننٹ لیڈرز پیدا کیے ہیں بر صغیر پاک و ہند کی ہسٹری میں، ٹھیک ہے. یعنی اس کے جو یار اتنا بڑا نام اس نے لکھا ہوا ہے تو اب اچھا. دوسرا یہ کہ اس نے ایک جرنل بھی نکالا، ایک رسالہ بھی نکالا الندوہ کے نام سے، ٹھیک ہے. اس نے جو مختلف قسم کے مسلمانوں کے مسائل تھے ان کو اجاگر کیا، ٹھیک ہے، اور ان کو آگے بڑھانے میں مدد کی، ٹھیک ہے. ریسرچ فیلڈ میں بھی ان کے کافی ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایفرٹس شامل ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں بچے، آخر میں ایٹ دا اینڈ یہ پھر اس کا یہ خیال تھا کہ ہمیں دونوں کو کمبائن کر کے ملنا چاہیے، ٹھیک ہے. کون سا بچے؟ صحیح ہے بچے، ابھی مت ادھر اٹینڈنس مت بھیجیں، بعد میں آپ لوگوں سے کہ ادھر پکچر لے لوں گا، ڈونٹ وری، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اچھا بچے، آخر شروع میں تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم دونوں کو ملا کے چلیں گے، یعنی ہم جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیوبند اور علی گڑھ کو ملا کے چلیں گے. لیکن ایٹ دا اینڈ انہوں نے دونوں کی مخالفت شروع کر دی، ٹھیک ہے، اور دونوں کے یہ مخالف شامل اور شمار ہونے لگے. اچھا بچے، آج ہم کرتے ہیں کویسچنز. آپ لوگوں کے پاس 25 سیکنڈ ہیں، آپ لوگ اپنی کاپیز اور پین جو ہیں وہ نکال لیں. شاباش، 25 سیکنڈ. بچے مت بھیجیں ابھی اٹینڈنس، میں بعد میں وہ دیکھوں گا، بعد میں آپ سے وہ سے بات کروں گا میں. سب کے اب ویڈیو آن ہونی چاہیے تاکہ میں ان کو دیکھوں کہ وہ کام لکھ رہے ہیں. مختصر تمہاری ویڈیو کو نہیں آن. ٹھیک ہے، میں اب تم لوگ ریڈی ہو گئے ہو؟ کویسچن نمبر 3 ہے، کویسچن نمبر 3 ہے، Who was called Sir Syed of Frontier and why?
who was called Sir Syed of Frontier and why? Who was called Sir Syed of Frontier and why? किसको फ्रंटियर उन दिनों KPK का नाम था, ठीक है बच्चे। अटेंडेंस अगर तुम लोगों ने थोड़ी सी छोड़ दी तो मैं ज़रा ये क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करूँगा। जी बच्चे, कल हो गया था सैफुल्लाह अब्बासी, आप लोग फिर आए नहीं। अच्छा ठीक है बच्चे, उमर अली आपका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा अब मैं स्टार्ट लेने लगा हूँ इस पर, ठीक है यार। ये गैलेक्सी S6 जो है ना, इसको तो मैं नहीं अलाउ करूँगा, ठीक है। आप उनको मैं अलाउ सिर्फ करूँगा जिनका प्रॉपर नेम होगा। अच्छा, who was called the Sir Syed of Frontier and why? ठीक है, किसको फ्रंटियर का सर सैयद कहा जाता था और क्यों? बच्चे इसकी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी, आप लोगों ने वो नहीं होना, ठीक है, पैनिक नहीं होना। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने बीच में बोलना नहीं है, सिर्फ मुझे सुनना है, ठीक है, ताकि मसला, और मैं 10 दफ़ा भी रिपीट कर लेंगे, कोई इशू ही नहीं है। ओके, इसमें जिस तरह सबको फिर मैं अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम खान, साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम खान, साहिबजादा का एस बड़ा, अब्दुल क़य्यूम खान में ए और वो सब बड़े। आप लोगों ने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की फ़र्क को देखना है, ठीक है। साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम खान, SAHIBZADA, साहिबजादा, ABDUL, अब्दुल क़य्यूम खान, QAYYUM, क़य्यूम, KHAN, खान, was known as, KNOWN, known as, साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम खान was known as, साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम खान was known as सर सैयद ऑफ फ्रंटियर। सर सैयद ऑफ फ्रंटियर के सारे फर्स्ट लेटर कैपिटल भी होंगे ऑफ के अलावा, और इनको डबल कॉमाज में बंद भी करेंगे। आ रही है समझ? अफशार हुसैन तुम लिख रहे हो? साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम खान was known as सर सैयद ऑफ फ्रंटियर। सर सैयद ऑफ फ्रंटियर को मैंने आपको कहा कि कॉमाज में, डबल कॉमाज में बिगन करना है, डबल कॉमाज में एंड करना है, ठीक है। बिकॉज साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम खान was known as Sir Syed of Frontier because he founded Darul Uloom Islamiyya, Darul Uloom Islamiyya, DAR, फिर वो डैश, UL, फिर डैश, फिर ULOOM, उलूम, फिर डैश, फिर I, फिर डैश, फिर इस्लामिया, दारुल उलूमी इस्लामिया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, DAR, फिर डैश, फिर UL, फिर डैश, फिर ULOOM, उलूम, फिर डैश, फिर I, फिर डैश, फिर ISLAMIA, इस्लामिया, दारुल उलूम इस्लामिया, because he founded Darul Uloom Islamiyya at Peshawar। अफशार तुम नहीं लिख रहे हसनैन? लिखो ना। अच्छा, दारुल उलूम इस्लामिया एट पेशावर, फुल स्टॉप। ही वॉज, H बड़ा, he was inspired by Sir Syed Ahmad Khan policies and followed him in
and followed him, FOLLOWED, followed him and followed him in, लिख लिया, कोई मसला है? And followed him in his educational, EDUCATIONAL, educational uplift, UPLIFT, uplift EDUCATIONAL, educational, UPLIFT, educational uplift plans, PLANS, plans for Muslim, full stop, plans, PLANS, plans for Muslims. ٹھیک ہے, کوشچن نمبر 3 فنشڈ. اب ایک بچہ اس کو جس نے لکھ لیا ہے وہ اس کو ریپیٹ کر دیں. مدثر آپ نے لکھ لیا ہے, ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ محمد مدثر 8 بلو, محمد مدثر آپ نے بچے ریپیٹ کر سکتے ہیں اس کو؟ آپ کو میں نے انمیوٹ کر دیا, اس کو ریپیٹ کر دیں. ایک منٹ بچے, آخری لائن رہتی ہے تو کس کو پھر میں کہوں دوبارہ, کس نے لکھ لیا ہے؟ ایک منٹ, کون کہہ رہا ہے؟ ایک منٹ, ہاں ہاشم بیٹا ایک منٹ, آپ کہاں چلا گیا؟ میں آپ کو دیکھ تو لوں. ہاں بچو, چلو میں آپ کو انمیوٹ کر دیا ہے, آپ ذرا اس کو ریپیٹ کریں نا. شامل, اچھا دوبارہ سلو ریپیٹ کرو نا, تم تو اتنا تیز تیز بول رہے ہو, یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں ہے. صاحبزادہ عبد القیوم خان واز نون ایز سر سید آف فرنٹیئر. ٹھیک ہے, because he founded Darul-Uloom Islamiyya at Peshawar, because he founded Darul-Uloom Islamiyya at Peshawar. پھر he was inspired by Sir Syed Ahmad Khan policies and followed his educational uplift plans for Muslims. ٹھیک ہے, اب بچے اس کی ریکارڈنگ بھی آ جائے گی ود ان آر, تو کوئی ایشو نہیں ہے, تم لوگ پھر اس کو. تھینک یو بچے, تھینک یو. اچھا, کویسچن نمبر 4, کویسچن نمبر 4 ہے, کویسچن نمبر 4 ہے, ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 4 ہے, ویئر اینڈ بائی ہوم واز دا فاؤنڈیشن آف مدرسہ دیوبندی لیڈ. ٹھیک ہے, دیوبند لیڈ, کس نے اور کہاں پر مدرسہ دیوبند جو ہے وہ تعمیر ہوئی؟ اس کے لیے ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 43 پر. ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھیں مولانا ذوالفقار علی قوما مولانا ذوالفقار علی قوما مولانا فضل الرحمن
مولانا ذوالفقار علی, مولانا فضل الرحمان, مولانا راشد احمد گنگوہی, مولانا راشد احمد گنگوہی, راشد احمد گنگوہی, GANGOHI, مولانا راشد احمد گنگوہی, اینڈ مولانا محمد قاسم ننوتوی, NANOTWI, مولانا قاسم ننوتوی, NANOTWI, ننوتوی, ٹھیک ہے, were the founders of دیوبند مدرسہ, were the founders of دیوبند مدرسہ, full stop. It was founded, FOUNDED, founded. It was founded, it was founded in a village, VILLAGE, in a village. It was founded in a village of Deoband. It was founded in a village of Deoband. D بڑا ہوگا بچے, ٹھیک ہے. It was founded in a village of Deoband. D بڑا ہوگا. محمد عامر تم لکھ رہے ہو؟ محمد عامر تم لکھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے. Was founded, اچھا, in a village of Deoband district, 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 سہارنپور, سہارن, SAHARANPUR, سہارنپور, اتر پردیش, UP, in May 1866, in May 1866, ٹھیک ہے. آپ لوگ بالکل فکر مت کریں, اب ویڈیو بھی اس کی اپلوڈ ہو جائے گی تو کوسچنز ادھر سے بھی پھر مارک کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. Which important thing, question number 5 ہے, which important thing did مولانا شبلی add to the course of ندوہ. ابھی ہم نے پڑھا, ٹھیک ہے. which important thing, بچے آپ لوگوں نے فکر نہیں کرنی, ٹھیک ہے. ابھی میں اس کو 1 گھنٹے میں نہ بچے بک سے مارک نہیں کرواتے, اس پہ کچھ اب خود سے بھی بولنا ہے. دوسرا یہ کہ سید علی دایان بچے ابھی اپلوڈ ہو جائے گی, ٹھیک ہے, تو ادھر سے بھی تم لوگ دیکھ سکتے ہو, بالکل نیٹ پہ اویلیبل ہوگی, تو ادھر سے آرام سے بھی دیکھ سکتے ہو, ٹھیک ہے. کوئی آپ لوگوں نے کسی طرح کا پینک نہیں ہونا. کوسچن نمبر, اوکے بیٹا, اوکے بیٹا دایان, ٹھیک ہے, لکھ لیا ہے. ایز, آپ لوگ لکھیں کوسچن نمبر 5 کا آنسر لکھیں, ایز مولانا شبلی as Maulana Shibli was intended, 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 as Maulana Shibli was intended, as Maulana Shibli was intended to combine religious, 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 as well as modern
religious as well as modern, religious as well as modern knowledge he included works of Shah Waliullah Al-Ghazali, philosophy, logic, Shah Waliullah Ghazali, philosophy, logic, modern English and modern languages, English and modern languages, including Hindi, 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 and Sanskrit, Sanskrit, SANSIKRAT, संस्कृत हिंदुओं की सबसे पुरानी जुबान है, ठीक है। संस्कृत along with teachings of, along with ALONG, along with teachings of Quran and Hadith, 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 Quran and Hadith, full stop, ٹھیک ہے۔ بس اس کے ساتھ یہ بچے ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ باقی جو ڈیٹیلز کوسچنز ہیں اس کے میں آنسر آپ لوگوں کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور میں یوٹیوب پہ یہ والی ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، کیونکہ اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ اپنے آنسرز کمپیئر کریں، کہیں کوئی کمی وغیرہ رہ گئی ہو تو اس کو ہم فلفل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں نے آرام سے ریلیکس ہو جانا ہے۔ اور بچے ریپیٹ تو ابھی سدیش میری بات سنو نا بچے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، کسی بھی قسم کی کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے، ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ، یہ اپنا خیال رکھیں بچے اور گھر سے باہر بچ جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ بچے، اللہ حافظ۔